السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بغض و عناد میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو مکمل علم نہیں ہوتا، یا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک معاملہ جو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح تو کر لی تھی، پر بیعت شہید نہیں کی تھی، کوئی بیعت نہیں ہوئی تھی۔ اس کو یوں اٹھایا جاتا ہے، یا پھر عجیب و غریب باتیں اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ وہ اندر جو صحابہ کا بغض ہے نا، اسے پھر مختلف طریقے سے نکالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے سنی حضرات اور شیعہ حضرات دونوں کی کتابوں سے یہ دلائل رکھتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی بلکہ ان کی بیعت بھی کی۔ اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم دلائل سامنے رکھتے ہیں نا ان لوگوں کے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط باتیں بتاتے ہیں اور اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور سہارا علم کا لیتے ہیں اور علم جو ہے وہ آدھا ادھورا بتاتے ہیں، تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ آگے سے بس یہ کہنے لگتے ہیں جی آپ نے ان کی باقی جو ہے وہ علم نہیں دیکھا کہ انہوں نے باقی کتنے کام کیے ہیں، یا بات کو کہیں اور موڑ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں آپ تو جی فلاں ٹاپک پر بات نہیں کرتے، یا کہہ دیتے ہیں کوئی اور نیا ٹاپک نکال کے لے آئیں گے، آپ نے اس پہ بات نہیں کی، اس پہ بات نہیں کی۔ لیکن جس ٹاپک پر بات کی جا رہی ہے اس پر بات کریں نا، ادھر ادھر نہ موڑے نا کنورسیشن کو، جو ٹاپک ہے اس پہ رہیں۔ تو بہرحال ٹاپک یہ ہے کہ کیا حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی یا نہیں، یا صرف صلح کر لی۔ آئیے حدیث کی کتابوں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اہل سنی حضرات کی کتابوں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے، پھر شیعہ حضرات کی کتابیں بھی دیکھیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کی بخاری شریف سے بھی پہلی لکھی گئی حدیث کی کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، جیسا کہ آپ اس کا عربک ٹیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ جناب عروہ سے روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں قیس، مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے جانثار، بہت محبت کرنے والے، اور مولا علی بھی بہت محبت کرتے تھے حضرت قیس بن سعد سے۔ ان سے متعلق میں آپ کو پہلے بھی دروس دے چکا ہوں، ان کی لائف ہسٹری پر بھی درس دے چکا ہوں۔ تو بہرحال حضرت قیس بن سعد بن عبادہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے لشکر کے اگلے حصے میں رہے تھے، اور ان کے ساتھ 5000 افراد تھے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد اپنے سروں کو منڈوا لیا تھا۔ بس جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں داخل ہو گئے، یہ ذرا الفاظ غور کریں، روایت کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، کہ فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کی بیعت میں داخل ہو گئے تو قیس نے بیعت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں لے کر ہمیشہ لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مر جائے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے امان طلب کر لوں۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے لیے امان طلب کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے لیے کچھ شرائط اور معاوضے کے ساتھ صلح کر لی، اور شرط ٹھہرائی کہ ان کو کسی قسم کی سزا نہ دی جائے، اور یہ کہا کہ میں ان کا ایک فرد ہوں گا، اور اپنے لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ جب وہ مدینے کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے تو سارے راستے میں روزانہ ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ تو اب اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا ذکر تو آ گیا، اسی روایت میں آ گیا نا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں، ٹھیک ہوگی بات، باب الامراء میں۔ اب آ جائیں کہ بھئی یہ تو سنی حضرات کی روایت ہوگی، شیعہ حضرات اس میں کیا کہتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی روایت ہے۔ ان کی ایک سے زائد کتب دوں گا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب میں ان کی ایک کتاب دیتا ہوں نا تو آدھے کہتے ہیں جی اس کو ہم نہیں مانتے، یہ تو ایسا اور یہ تو ویسا۔ تو بھائی کتاب تو تمہاری ہے۔ ملا باقر مجلسی
بحار الانوار میں جب ملا باقر مجلسی کی ضرورت پڑتی ہے تب اس کا سہارا لے لیتے ہیں، جب ضرورت نہیں پڑتی تب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. عجیب لوگ ہیں نا، چٹ بھی میری پٹ بھی میری. تو ملا باقر مجلسی جو ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 312 پہ عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ کے سامنے دونوں چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اب تو اس کی جلد 44 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ آپ کو بتا دیا میں نے 312. اچھا، اب اس کے اندر لکھتے کیا ہیں، بڑی تفصیل سے اس چیز کو لکھتے ہیں. اس کا اردو میں آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حصہ ہائی لائٹ ہوا ہے نا اس پہ راؤنڈ، یہ جو آپ کا اوول بنا ہوا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو میں اس پہ اسپیسیفکلی بات کروں گا. میں خلاصہ کلام یہ ہے اس طویل عبارت کا کہ جب سیدنا حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہو گئی تو ایک مجلس منعقد کی گئی جس میں پہلے حضرت معاویہ اور پھر حضرت حسن نے خطاب فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو دعوت خطاب دیتے ہوئے کہا کہ تشریف لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح بھی کر لی ہے اور بیعت بھی کر لی ہے. امام حسن آئے، حمد و ثنا کے بعد مختصراً جنگ و صلح کا پس منظر بتایا اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان حالات و واقعات کا بغور جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جنگ بندی کا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ سے صلح اور بیعت کر لی ہے. یہ الفاظ آپ غور کریں جو اوول کے اندر ہے نا، کہ وَأَضَعَ الْحَرْبُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَقَدْ بَايَعْتُهُ، اور میں نے ان کی بیعت کر لی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور اس صلح اور بیعت سے اہل اسلام کے درمیان خوریزی کا خاتمہ ہوگا، اور اہل اسلام کے لیے اس فیصلے میں سراسر خیر و صلاح جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ بھی بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہو گئی ان کی. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ باتیں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، یہ بک سے بھرے ہوئے انجینئر بھی نہیں بتائیں گے، اور یہ رافضی بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ ان کے حق میں نہیں جاتی نا. حالانکہ یہ کتابوں میں موجود ہیں، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، اسی لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو ملا باقر مجلسی بحار الانوار ہی میں ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ سفیان کہتے ہیں کہ جناب حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تو میں جناب حسن کے پاس آیا. وہ اپنے گھر کے صحن میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے جاتے ہی کہا کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو. انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ آؤ سواری سے اترو. میں سواری سے اترا اور ان کے پاس بیٹھ گیا. تو اب آپ الفاظ غور کریں، اس کتاب میں ایک سے زائد مقام پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بایع معاویہ، حضرت معاویہ کی بیعت کر لی. تو یہ اس کے اندر آ گیا. یہ عربی میں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، الفاظ بڑے واضح ہیں، کچھ چھپے ہوئے بھی تو نہیں ہیں. اتیت الحسن ابن علی حین بایع معاویہ، حضرت معاویہ کی بیعت کر چکے تھے. اچھا، یہ تو دو کتابیں ہو گئی. اب ان کی ایک اور کتاب ہے بہت مشہور ہے، رجال الکاشی. اس کو بھی میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آ جائیں آپ نا. یہ رجال کاشی کی صفحہ نمبر، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، اس میں بڑے واضح طور پر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے اور آیا نہیں ہے. تو بڑے واضح طور پر موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر 104 پر باضابطہ پورا باب قائم کیا گیا ہے. پیج 49 پہ قیس بن سعد بن عبادہ کا پورا باب ہے، اور اس کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ حدثنا محمد بن عبد الحمید العطار الكوفی عن یونس بن یعقوب عن فضیل غلام محمد بن راشد قال سمعت ابا عبد الله علیہ السلام يقول ان معاویہ كتب الى الحسن بن علی ان اقدم انت والحسین واصحاب علی، کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کی طرف لکھا کہ آپ بھی آئیں، اپنے ساتھ اپنے برادر حسین کو بھی لے کر آئیں، اور حضرت علی کے اصحاب کو بھی لے کر آئیں، میرے پاس لے کر آئے. تو ان کے ساتھ کون تھا؟ فخرج معهم قیس بن سعد بن عباد الانصاری. تو قیس بن سعد بن عباد الانصاری، یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے جو ہیں قیس، جن کا پچھلی روایت میں ذکر تھا کہ انہوں نے اہل سنت کے ہاں جو روایت ہے نا، کبھی ایسے مصنف ابن ابی شیبہ والی جو روایت میں، وہ وقت کی بات تھی کہ جب بیعت نہیں کی تھی. اب اس میں آ جائیں، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیعت کی کہ نہیں کی. تو جب حضرت معاویہ نے لکھا کہ آپ ان تمام رجال کو لے کر آئیں، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوا کیا
کہ حضرت سعد بن حضرت قیس بن سعد بن عبادہ یہ بھی ساتھ چل پڑے. یہ لوگ شام پہنچے، تو یعنی کہ بعد کی بات ہے، صلح کے بعد کی بات ہے. حضرت معاویہ نے انہیں آنے کی اجازت دی، وقدم الشام، اور حضرت معاویہ نے ان کو اجازت دی اور ان کے لیے خطباء کو تیار کیا. کہنے لگے اے حسن اٹھیے اور بیعت کیجئے. ٹھیک ہے، فقال یا حسن قم فبایع، آپ اٹھیے اور بیعت کیجئے. تو کیا حضرت حسن نے انکار کر دیا؟ ہرگز نہیں. اس کتاب کے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ حضرت حسن اٹھے اور بیعت کر لی. فبایع ثم قال للحسین قم فبایع، کہ حضرت حسین سے کہا کہ اٹھیں اور آپ بھی بیعت کریں. تو اس کے بعد حضرت حسین نے آپ بھی اٹھے اور بیعت کر لی. اہل تشیع کی کتاب ہے بھائی، رجال کاشی. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی اور پھر کہا کہ اے قیس اٹھیں اور بیعت کریں. تو میں نے حسین علیہ السلام، وہ کہتے ہیں حضرت حسین کی طرف دیکھا کہ دیکھوں وہ کیا حکم دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے قیس یہ میرے امام ہیں. کون؟ حضرت امام حسن. یعنی جب حضرت حسن کو ہم نے اپنا لیڈر مان لیا تو حضرت حسن نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پہ کاربند ہیں. کیونکہ حضرت حسن نے بیعت کر لی ہے اس لیے میں نے بھی بیعت کی، تو تم پر بھی لازم ہے کہ اٹھو اور بیعت کرو. تو آپ کو امام حسین کا موقف بھی یہاں پہ پتہ چلتا ہے، امام حسن کا موقف بھی یہاں پتہ چلتا ہے، اور بات بڑی واضح ہے. اور یہ اہل تشیع کی کتاب ہے بھائی. تو یہاں سنی حضرات کی کتاب سے بھی بات سامنے واضح ہوگی اور تشیع حضرات کی کتاب سے بھی بات واضح ہوگی کہ امام حسن نے نہ صرف صلح کی بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اور صرف امام حسن نے نہیں، امام حسین نے بھی بیعت کی، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے. تو بھائی بات وہی ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، پر سچ تو سچ ہے، اسے بیان تو ہم کریں گے. کسی کو برا لگے تو لگے. یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ سچ جاننے کے بعد بھی نا آپ دیکھیں گے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں آئیں گے اور الٹی سیدھی باتیں لکھیں گے، کیونکہ ان کا مقصد سچ جاننا ہے ہی نہیں. یہ سچ کے متلاشی کبھی تھے ہی نہیں. یہ بغض کے مارے ہوئے، نفرتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. انہیں آپ نفرتوں کے پاٹ پڑھائیں، انہیں آپ بغض کی اندھے کنووں میں ڈال دیں، خوش رہیں گے. ان کو لانتے ملامتے کرنے کے لیے کہیں، یہ اس میں بڑے خوش رہیں گے. لیکن جب انہیں سچائی بیان کی جائے، سچ دکھایا جائے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں. ساری زندگی جھوٹ ہی سنتے رہے ہیں، تو پھر سچ کیسے پتہ چلے گا؟ اور جب بتایا جاتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ ہدایت دے، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ ہدایت دے. اور ان کے جو ماننے والے ہیں نا، جیسے انجینئر کے ماننے والے ہیں، وہ روبوٹس اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی انجینئر نے جو کہہ دیا بس حق ہے، انجینئر غلط نہیں ہو سکتا. وہ انجینئر آدمی ہے بھائی، اس نے تو زمزم کے معاملے میں بخاری شریف کی حدیث ہی گل کر گیا. وہ تورات پہ پہنچ گیا. ہو سکتا ہے اس وقت اس نے بخاری نہ پڑھی ہو، پھر جب اس نے بخاری پڑھی تو پھر اس کو موقع نہیں ملا کہ رجوع کر لے اپنے زمزم والے درس سے. تو اس پر میں نے بخاری شریف سے پوری زمزم کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہ آدمی ہے. اب آپ نہ مانیں تو آپ کی ہٹ دھرمی ہے. اس نے اتنی گستاخیاں کی ہیں، اس کی تمام گستاخیوں کے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری اس کی گستاخیوں کے ہم نے جواب دیے ہیں. اور اپنی دانش سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، جو محدثین شارحین حدیث ہیں، جو مفسرین قرآن ہیں، ان کی آراء، ریفرنسز، انجینئر کی طرح نہیں کہ کوئی ریفرنس نہیں ہے، بس اپنی عقل سے جواب دیا جا رہا ہے. تو بہرحال ہم علماء کا، ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اولیاء کا ادب کرتے ہیں. اور جہاں بات علم کی ہو تو جو علم کے باب ہیں انہی سے رجوع کیا جائے گا. خود کو علم والا نہیں سمجھا جائے گا. یہ تو غرور و تکبر کی علامت ہے، اور اس دور حاضر میں متکبر انجینئرز کی علامت ہے. تو اللہ ایسی علامتوں سے اور ایسی بددیانتیوں سے اور ایسی خر دماغیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ حلم والا رکھے، ادب والا رکھے. بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کا ادب نصیب فرمائے. اور انسان جو ہے اسے اتنا غرور و تکبر میں نہیں آنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. رجوع کرنا چاہیے. اللہ اسے ہدایت دے کہ یہ متکبر ہو گیا ہے اور اپنے
تکبر میں آ کے کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اور جب اسے بلایا جاتا ہے تو بات کرنے بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ ڈرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ پھر بھاگتا ہے۔ تو خیر، اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔